حبیب صاحب آپ کو ایک شارٹ میں سنوانا چاہتی ہوں، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ آج بڑی خبریں چلی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نہیں، انہوں نے آپ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اچھا جی حبیب صاحب، یہ آپ نے سن لیا۔ اس سے پہلے آج خان صاحب سے جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی، صحافی نے پوچھا مولانا فضل الرحمان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، جس پر خان صاحب نے کہا کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اور پھر صحافی نے آج یہ مولانا سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں، یہ دونوں سیم پیج پر ہیں؟ اس سے کچھ بھی نہ سمجھیں، اس کی اچھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بڑا شدید اختلاف رہا ہے، اور وہ سیاسی اختلاف کوئی چھوٹا سا نہیں ہے کہ ایک دن میں ختم ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو جناب گلے مل رہے ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کا قصیدہ اڈیالہ جیل میں پڑھا جا رہا ہو اور مولانا فضل الرحمان یہاں سے کچھ محبت بھرے پیغام بھیج رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بہت مناسب طرز عمل ہے کہ ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کرنے سے پہلے سوچ لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت ایک اصولی بات ہے، اور وہ اصولی بات ہے دستور میں ترمیم کی، اور دستور میں ترمیم کے نام پر ہمیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، میں آپ کو سیاسیات کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حکومت کی طرف سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا، نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ بھائی ہر طرف سے یہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، آئینی عدالت کا سوائے مقصد اس کے کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہینڈ پکڈ لوگوں کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھا لیں اور انہیں کہیں کہ آپ نے جناب فیصلے بھی وہی کرنی ہے جو میں نے کہنا۔ قاہرہ صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ دیکھیے قاہرہ صاحب کی اپنی مجبوری ہے نا، پولیٹیکل لوگ ہیں نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی اپنے عدالتی نظام کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو انتظامیہ کے انگوٹھے کے نیچے لانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کہاں لکھا ہوا ہے؟ دستور میں سپریم کا لفظ صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے کسی ادارے کے بارے میں، وہ ہے سپریم کورٹ، اور دوسرا ہے سپریم کمانڈر۔ ہاں، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ؟ تو پارلیمنٹ سپریم، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، دستور میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، دستور میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی کہتے ہیں مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ بھائی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز وہ جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ مکمل طور پہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا بھائی اس سے نئے ادارے بن سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ خود کو خود ہی توسیع دے سکتی ہے کہ جی آئندہ سے الیکشن نہیں ہوں گے، یہ کہے کہ سپریم پارلیمنٹ۔ بھائی جب لکھا ہوا دستور ہوتا ہے تو لکھا ہوا آئین ہوتا ہے سپریم، پارلیمنٹ اس کے تابع ایک قانون ساز ادارہ ہے جو ایڈجسٹمنٹ کرتی رہتی ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ جو ایک آئینی عدالت بنانا ہے، یہ تو آئین کے ڈھانچے کو اڑا کے رکھ دینے والی بات ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، مجھے یعنی میرے لیے میں ایک نیا پن دیکھ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جو پڑھا تھا، جو سنا تھا، سب غلط تھا۔ اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی دستور کا نہیں پتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو۔ اچھا، ہاں، اور ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو دستور کا زیادہ پتا ہے، یا آصف علی زرداری صاحب کو زیادہ پتا ہے۔ بھٹو صاحب کو نہیں پتا تھا کہ دستوری، اور اس وقت بھی دنیا کے چند ایک ملکوں میں جو پسماندہ سے ملک ہے نا، وہاں اس طرح کا ایک نخرہ رکھا جاتا ہے دستوری عدالت کی صورت میں۔ اچھا، کہ جس کی جب چاہے گردن مروڑ دی، اور جب چاہے اس سے وہ بالکل، وہ ہم بچے تھے نا تو وہ ایک کھیلا کرتے تھے، وہ ایک تنکا ہوتا تھا، اس کے اوپر بازو لگے ہوتے تھے، تو وہ کبھی ایسے کرتے تھے تو ایک وہ شکل ہوتی تھی بندے کی بنی، وہ کبھی بازو ایسے کر لیتا تھا، کبھی ایسے کر لیتا تھا۔ یہ جو ہماری آئینی عدالت بننے جا رہی ہے نا، یہ وہ تنکا ہے حکومت کے ہاتھ۔ اچھا، وہ کبھی گھمائیں گے جج صاحبان کی، آئینی عدالت کے جج صاحبان بازو اوپر کر کے دکھایا کریں گے، کبھی ٹانگیں کھول کے دکھایا کریں گے۔ ایک کرتب ہوگا جو کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اصول ہے جو مولانا فضل الرحمان کو بھی نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر دونوں کے درمیان ایک اتفاق ہے، اور یہ ان دونوں کا اتفاق اپنی جگہ پوری قوم کے لیے، پورے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا، لوگ ڈر رہے ہیں اس بات سے، یہ سوچ کے کہ آپ کا عدالتی نظام حبیب صاحب، عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور بلاول بھٹو نے تو گزشتہ رات ایک پروگرام میں بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں نے متفقہ طور پہ اعتراف شکست کر لیا ہے، اچھا، کہ ان سے آئینی ترمیم نہیں ہو پا رہی، اور اس وجہ سے مجبوراً منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ کوئی ان کا احسان نہیں ہے۔
مطلب اس کو احسان کے طور پر نہ سمجھا جائے اچھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک عطا کیا ہے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹسی کا منصب، یا یہ بالکل تابع تھا جناب عطا تارڑ صاحب کی منظوری کا. یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، 175 میں لکھا ہوا ہے، 175A میں، کہ بھائی آپ کا جو جب چیف جسٹس ریٹائر ہوگا تو اگلا سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. صحیح. تو اس میں ان کی طرف سے کہ اچھا یہ کہنا کہ ہوں گے، مطلب بالکل اسی طرح کہ صبح میں کہوں گا جی صبح سورج نکلے گا، مطلب اس میں کیا خبر ہے؟ اچھا بھائی یہ اعتراف شکست ہے. صحیح. اچھا حبیب صاحب، ایک اور چیز، آج مولانا زہرانے پر تشریف لے گئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پھر جب وہ زہرانے سے واپس ابھی گھر لوٹے ہی تھے تو محسن نقوی صاحب پہنچ گئے ملاقات کرنے، آئینی ترامیم پہ انہوں نے مشاورت بھی کی. ویسے عظمیٰ مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو مجھے پروگرام کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں کافی سنجیدگی سے ایک سیاسی حوالے سے آپ کو سیاسی حوالے سے مثالیں دے کے واضح کر رہا تھا. آپ پتہ نہیں کہاں سے محسن نقوی کو اٹھا لیں، مطلب ان کا اس سیاسی معاملے سے کیا تعلق؟ اچھا تو پھر وہ ایک پیغام رساں قاصد، اچھا کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بعض اوقات بعض قاصد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خط نہیں بھی ہوتا نا، وہ اگلے گھر چلے جاتے ہیں کہ چلو اگلی دفعہ جب آئے گا نا آج تو کچھ خوش کرو. تو ہمارے بچپن میں ڈاکی اس طرح گھر آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے.